اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے اس پروگرام پروفٹ محمد اینڈ یونیورسل برادرہڈ میں، جہاں اب تک ہم پچھلے ایپیسوڈز کی گزشتہ گفتگو سے آپ کو سمجھا چکے ہیں کہ گفتگو چل رہی ہے ہماری رسول اللہ کے دیے ہوئے بہترین پیغام، بہترین بھائی چارے کی، کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں کس طریقے سے ایک دوسرے کا بھائی ہونا سکھایا ہے، کیسے مقام در مقام رسول اللہ نے بہترین مثالوں کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر ہماری کامیابی، اگر ہماری فلاح ہے تو ایک دوسرے کا خیال کرنے میں، ایک دوسرے کی جانثاری میں ہے۔ اور اس گفتگو میں مسلسل ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں عالی جناب ڈاکٹر رضا عباس صاحب، قبلہ، آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا بھائی چارہ دین اسلام کی بنیادی تعلیم میں سے ہے تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ بالکل بنیادی تعلیم میں سے ہے، اس لیے کہ اسلام کا مقصد ہی یہ ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ہے صرف نماز روزے کا رواج اسلام کا بنیادی مقصد نہیں ہے، بلکہ بنیادی مقصد ہے ایک جسٹ ہیومن معاشرہ، ایک جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے کا قیام، ایک ایسی سماج کا قیام کہ جہاں ہر ایک کو، ہر انسان کو اس کے حقوق مل جائیں، اور یہ ایسا معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جہاں سب ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں، جہاں سب ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں، یہ بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اس کے بنا جو ہے وہ انسانی سماج ترقی نہیں کر سکتا۔ بالکل، نماز روزہ سب کچھ کسی کام کا نہیں ہے نا اگر ہم اپنے آس پاس رہنے والوں کو فائدہ، اسی کے راستے کے لیے ہے جی بھئی نماز باجماعت، کس لیے؟ تاکہ تم جو ہے وہ مساوات کا، لوگوں سے ملو اور مساوات کا سبق سیکھو۔ روزہ تاکہ کلیکٹیولی تم جو ہے وہ روزہ کھولو اور ایک دوسرے کے حالات کو جانو۔ حج کلیکٹیولی، خمس سماج کے لیے، زکوٰۃ سماج کے لیے، تو صرف سماج کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے ہی یہ تمام عبادت ہے۔ اللہ کے حقوق بھی ہیں اور سماج کے۔ اللہ نے کسی جگہ پہ کوئی عبادت، یعنی واجب عبادتوں میں کوئی چیز جو ہے وہ انڈیویجول نہیں رکھی ہے، بلکہ کہا ہے کہ سماج کے ساتھ انجام دو تاکہ اللہ سے بھی تمہارے رابطے مضبوط ہو جائیں اور اس کے بندوں سے بھی اس کے رابطے مضبوط۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے مولانا صاحب کہ ہم جو پچھلے گزشتہ 3 ایپیسوڈ سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، بھائی چارہ، بردرہڈ، یہ رسول اللہ نے قائم کیا، اور آپ اس سٹیچر پر تھے، ایک اس پوزیشن پر تھے کہ جب آپ کچھ کہتے تھے تو اس کو پتھر کی لکیر سمجھا جاتا تھا اور واجب سمجھ کے اس پر عمل کیا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ چلے گئے تو یہ سب چیزیں ہمیں پس پشت نظر آئیں۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، 100 سال بھی نہیں پورے ہوئے تھے کہ وہ تمام چیزیں جو رسول اللہ نے منع کی تھیں کہ لاش کے ساتھ بے حرمتی نہ کی جائے، اسے ذلیل نہ کیا جائے، اس کی تذلیل نہ کی جائے، یہ تمام چیزیں رسول اللہ ہی کے نواسے کے ساتھ کی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں اگر رسول اللہ کے ہوتے ہوئے 50 سال بھی نہیں گزرے، جی یعنی ایک سینچری، 60 تو 11 میں تو رسول دنیا سے گئے ہیں، تو 50 سال ہوئے، یعنی کہ اتنی جلدی ان چیزوں کو پسے پشت ڈال دیا گیا۔ تو اب آج جبکہ تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، ان چیزوں کو ہم عمل میں کیسے لائیں، اپنی لائف میں ہم کیسے پریکٹس کریں اس بردرہڈ کو؟ بالکل، تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ 50 سال کے اندر یہ تمام چیزیں، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کاؤنٹر فورسز تھیں جی کہ جو اس کو جو ہے اس ریولوشن کو ختم کر دینا چاہتے۔ بالکل۔ اب یہ عجیب بات ہے، دیکھیے یہ ہوتا کیا ہے، میں سماجی حقیقتیں آپ کے سامنے کھول کے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہوتا یہی ہے، ہمیشہ ہر مذہب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ مراسم زندہ رہ جاتے ہیں، روح ختم ہو جاتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے بس وہی کہ مراسم، بھئی نماز روزہ حج زکوٰۃ سب ہو رہا تھا لیکن روح اسلام رخصت ہو چکی تھی، ہے نا۔ تو روح اسلام کیا تھی؟ وہی جسٹس۔ روح اسلام کیا تھی؟ مساوات۔ روح اسلام کیا تھی؟ بھائی چارہ۔ روح اسلام، تو وہ روح اسلام چلی گئی۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کیا کہہ کے نکلے گھر سے کہ جو ہے وہ انی خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، بے شک کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے نکلا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کی اصلاح کرنے امام حسین نکلے تھے؟ کیا نماز ختم ہو گئی تھی؟ تو نماز ہو رہی تھی، لشکر یزید سے اذان کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، روزہ بھی رکھا جا رہا تھا، امیر حج بنا کے خوب حج کیے جا رہے تھے، حج میں بہت مجمع بھی ہو رہا تھا، تو کیا نہیں تھا؟ روح اسلام، تو روح اسلام غائب ہو گئی تھی۔
وہی قبائلی تعصبات، وہی جو ہے وہ انانیت کے جذبات، وہی اونچ نیچ کے جذبات، وہ سب واپس آ گئے تھے، ہے نا. اور خاص طور پہ ملوکیت، امیر شام کی ملوکیت کے 20 سالوں نے اس کو اور وہ کر دیا تھا. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں یہی چلتا آیا ہے. وہی امیر شام بھی نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، لیکن بس اسلام کا جسم ایک رہ گیا تھا، جسم جو ہے وہ بس کسی طرح سے جیسے اس کا جثہ، اس کی باڈی رہ گئی تھی، اس کی اسپرٹ ختم ہو گئی تھی. اسی وجہ سے کربلا کا یہ واقعہ ہوتا ہے کہ وہی مسلمان ہیں، سجدے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور نبی کے نواسے پہ خنجر چلا رہے ہیں. تو جو نبی کے نواسے پہ خنجر چلانے کو تیار ہو، اس کو آپ ریئل مسلمان ماننے پہ تیار ہیں؟ ہرگز نہیں. تو یہ بات اپنی جگہ. ہاں اب یہاں سے بات آتی ہے، امام حسین نے اپنے خون کے ذریعے سے اسلام میں پھر روح پھونکنے کی کوشش کی، اور وہ روح آئی، کافی حد تک آئی. لوگوں میں آئی کہ لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا. کبھی اتنی جرت تو آئی کہ یزید کی بیعت سے انکار کیا. پھر وہ پورے واقع ہررا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، انتقامی وہ ہوئی، بغاوتیں ہوئیں، بنی امیہ پھر ختم ہو گئے، بنی عباس آ گئے وہ جگہ. لیکن ایک بات یہ آتی ہے کہ پرنسپل باقی رہ جاتے ہیں. بھلے ہی انسان چلے جائیں، حکومتیں چلی جائیں، لیکن قرآن کے لفظوں کو نہیں مٹایا جا سکتا، احادیث کے لفظوں کو نہیں مٹایا جا سکتا. آج وہ سب مشعل راہ کی طرح ہمارے سامنے موجود ہیں. قرآن کی آیتیں جو انسانی اخوت اور برادری کو جو ہے وہ کرتی ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی ہمارے سامنے ہے. وہ تو نہیں مٹ گئی ہے. پروفٹ کا یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ انسانوں کو انسانوں سے ملانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، یہ بات جو ہے وہ تو نہیں مٹ گئی ہے. پروفٹ کا یہ کہنا کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، یہ تو نہیں مٹ گیا ہے. تو ہمیں واپس پلٹنا ہوگا، اسی طرف جانا ہوگا کہ جہاں سے یہ چیزیں ہمیں پھر سے. اب دیکھیے وہی والی بات آتی ہے جو میں نے سب سے پہلے مثال آپ کو دی تھی کہ گنگوتری ہے، کہ جہاں سے صاف شفاف پانی چلا، ایک گھاٹ پہ آیا، وہاں کے بیکٹیریا، وہاں کے جو ہے وہ وائرس سے گندا ہو گیا، پولوٹنٹ سے پولوٹڈ ہو گیا. پھر ایک وہاں پہ ایک جو ہے وہ فلٹر لگا ہوا ہے، مثلا حضرت نوح کا فلٹر لگا ہوا ہے، وہاں سے چلا ابراہیم تک پہنچتے پہنچتے پھر پلوٹ ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم کا جو ہے فلٹر لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ تک پہنچا، وہاں پہ ایک فلٹر لگا ہوا ہے. پھر وہاں سے آگے بڑھا تو یزید تک پہنچتے پہنچتے کتنا پولوٹڈ ہو گیا. امام حسین نے اس فلٹر کو لگایا. اس طرح سے یہ اللہ کے دین کا ایک میکینزم ہے کہ جب یہ دین پولوٹڈ ہوگا تو اصلاحی تحریکیں بھی اسی میں سے اٹھتی رہیں گی. اصلاح ہوگی، اصلاحی تحریکیں اٹھیں گی. تو وہ اصلاحی تحریکیں اٹھتی رہیں، اور انہی اصلاحی تحریکوں کا جز ہم اور آپ بھی ہیں. آپ بھی ایک تحریک پیدا کر سکتی ہیں، ہم بھی وہ تحریک پیدا کر سکتے ہیں کہ جو ہے ہمیں لوٹنا ہوگا اسی طرف کہ جو پاک شفاف پانی جو گنگوتری سے چلا تھا، جیسے دریائے نیل جہاں سے نکلتی ہے، گنگا جمنا جہاں سے نکلتی ہیں، صاف شفاف جو ہے وہ پانی جو اس پہ سے، یعنی جو ہمارے روٹس ہیں قرآن کے، حدیث کے، وداؤٹ اینی چینجز اس کے سورسز تک پہنچا جائے، اور وہ بے شک صرف اہل بیت سے مل، اور وہاں سے آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی. آج بھی اسلام کے پرنسپلز، قرآن موجود ہے. جب تک قرآن موجود ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پرنسپلز غائب ہو گئے. قرآن موجود ہے، قرآن کی روشنی میں آج ہم پھر سے کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ جسم سے کچھ نہیں ہوتا ہے، روح سے ہوتا ہے. تو آپ کو روح کو زندہ کرنا ہوگا. آپ جسم اسلام کے ساتھ ساتھ جب تک روح اسلام سے آشنا نہیں ہوں گے تب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی. متاسفانہ یعنی افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے نماز روزے کا رواج تو کیا، لیکن اسلام کی روح کا رواج نہیں کیا. اسلام کی گاڑی شروع میں ہی ڈیریل ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ چیزیں سامنے نہیں آ سکیں، وہ زندہ اس کا وہ نہیں سامنا نہیں آ پایا کہ وہ نہیں آ پایا. ہاں لیکن گنجائش ابھی بھی موجود ہے، گنجائش ابھی بھی موجود ہے. اور انشاءاللہ ایک وہ دور جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس دور کو بھی ہر مذہب انڈورس کرتا ہے کہ ایک دور آنے والا ہے کہ جب وہ دور آ جائے گا کہ انسانوں کے درمیان سے جو ہے وہ دشمنیاں مٹ جائیں گی اور سب ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں. بالکل یہی میرا اگلا سوال ہے مولانا صاحب آپ سے کہ یہ سب کا ایک دوسرے کا جو بھائی بننا ہے، یہ فی الحال تو بہت مشکل نظر آتا ہے نا. حالانکہ سب کے پاس جو ہے وہ فارمولا موجود ہے، ریسیپی سب کے پاس موجود ہے، مگر حقیقتاً اس کو عمل کا پیرہن پہنانا. میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیے ہمارے ہندو بھائی ہیں، اگر وہ صرف اپنے اسکرپچرز کی طرف پلٹ جائیں
اگر وہ صرف ہسٹوریکل کمپلیکس سے باہر آ جائے. ہسٹوریکل کمپلیکس یہ ہے کہ بھائی ارے یہ لوگ وہ تھے کہ جو باہر سے آئے اور یہاں پر بس گئے اور انہوں نے یہ کیا وہ. ہسٹوریکل کمپلیکس سے باہر آ جائے اور اپنے جو ہے وہ اسکرپچرز پہ جائیں تو ان کو وہی صاف شفاف چیزیں نظر آئیں گی کہ بھائی انسانیت کا احترام کرو, انسانوں کا احترام کرو. ہزاروں کامنالٹیز ہیں لیکن جھگڑا کب ہوتا ہے؟ ایگو کے اوپر ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں گھورا تھا, انہوں نے ہمیں گھور کے دیکھا, انہوں نے ہم سے جو ہے وہ دست درازی کر دی, زبان درازی کر دی, بس جھگڑا. 4 ان کے سپورٹ میں آئے, 4 ان کے سپورٹ میں آئے اور کمیونل وائلنس شروع ہو گیا. یہ کمیونل وائلنس کی بہت زیادہ تگڑی بنیادیں نہیں ہیں, بہت سالڈ بنیادیں نہیں ہیں, بلکہ یہ بالکل اکثر کبھی کبھی دیکھا جائے تو ہوائی اس پہ شکر. پھر حکومتوں کے اپنے مصلحتیں ہوتی ہیں, حکومتوں کی چیزیں ہوتی ہیں, حکومت کی ہی طرف سے حکومت کی طرف سے وہ فائر کیا جاتا ہے, جو ایڈنگ فیول ٹو فائر جو بات ہے وہ کیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں تمام چیزیں اگر اسی وقت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے 2 لوگ سامنے آ جائیں, ابھی دیکھیے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں. اگر اس انٹرفیتھ ڈائلاگ کو ہم کسی طریقے سے انکریج کرنا چاہیں, آسان کرنا چاہیں, تو رسول اللہ کے کردار کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ کیا اگر ہم پریکٹیکل لائف میں آ کر بات کریں تو اس کو کیسے حقیقتاً عمل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں کتابیں ہمارے پاس ہیں, حدیث ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس واقعات ہیں, لیکن اگر ہم اس کو پریکٹیکلی عمل کرنا چاہیں, پریکٹیکلی عمل ہمیں بالکل ہمارے انبیاء اور ائمہ دونوں نے, ہمارے ائمہ نے بڑی بڑی ڈیبیٹس کی ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کے, رسول اللہ نے ڈیبیٹس کی, نصارہ نجران سے ڈیبیٹ کیے, مباہلہ کیا ہے کئی دن تک ڈیبیٹ کیا. گفتگو کریے, گفت و شنید کریے, کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگر کمیونیکیشن شروع کریں, کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہم لوگ نکال کے لا سکتے ہیں اور ہمیں لگے گا کہ کامنالٹیز زیادہ ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر ہم دیکھیے دیکھنے والی نگاہوں کا پرسپیکٹو کیا ہے, یہ اصل بات ہے. ورنہ اگر ہم ڈفرینسز دیکھنے لگیں تو بہت سے ڈفرینسز نظر, اور اگر ہم کامنالٹیز دیکھنے لگیں تو ہمیں لگے گا کہ 75% کامنالٹیز بالکل وہ چیزیں ہیں جو مشترک ہیں, اشتراک رکھتی ہیں. الٹیمیٹلی خدا تو ایک ہی ہے, اب چاہے اس کو کوئی جس نام سے پکارے, بالکل جس نام, حق کی طرف, حق کے آگے جھک جانا چاہیے. کیا یہ ہندو دھرم نہیں کہتا؟ کیا یہ عیسائیت نہیں کہتی؟ کیا یہ اسلام نہیں کہتا؟ حق کے سامنے انسانیت کا احترام کرو, انسان کا خون محترم ہے. کون سا مذہب ہے جو یہ نہیں کہتا؟ آپ بتائیے کون سا مذہب ہے؟ فوراً کوئی مخالف کہے گا کہ دیکھیے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو. یہ میدان جنگ کے لیے لکھا ہے, وہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ انسان کا خون جو ہے من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا, یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر بغیر فتنہ و فساد کے, دیکھیے سول فتنہ پھیل رہا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی کو بھی آگے بڑھنا پڑا, لیکن بغیر فتنے کے اگر کسی نے ایک انسان کو مارا تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا. کیا قرآن اتنا بڑا کنٹراڈکشن کرے گا کہ وہ ایک ہی کتاب میں یہ بات بھی کہہ رہا ہو, ایک ہی کتاب میں یہ بات بھی کہہ رہا ہے؟ دونوں کا کانٹیکسٹ الگ ہے. یہ کانٹیکسٹ امن کے لیے ہے, وہ کانٹیکسٹ جنگ کے لیے. جہاں جنگ ہے نا, تو جو لوگ ایٹ وار ہیں اسلام کے, ان سے جنگ کی جائے گی. اور کیا راستہ ہے؟ آپ بتا دیجئے. کوئی آپ کے جو ہے وہ گلے پہ تلوار رکھے گا تو آپ کیا کریں گی؟ تو اور وہی کتاب یہ کہہ رہی ہے, صرف ہمارے اسکرپچر کی بات نہیں ہے, دوسرے اسکرپچرز میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کا خون محترم ہے. بالکل ہے. کیا یہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ دنیا ایک خاندان ہے, دنیا ایک مرد اور ایک عورت کی جو ہے وہ اہل و عیال ہیں. کیا یہ ہر مذہب کی بنیاد نہیں ہے؟ کیا انسان کے اندر ڈیوینٹی پائی جاتی ہے, ڈیوینٹی کا عنصر پایا جاتا ہے؟ یہ ہر مذہب جو ہے وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. ہر مذہب, میرا دعویٰ ہے ہر مذہب تمہارے ہی اندر تمہارا خدا پوشیدہ ہے. آف کورس جیسس کرائسٹ کیا کہتے ہیں کہ the kingdom of God is within you. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہیں, ہے نا. ہندو دھرم میں بھی ہے کہ تمہارے اندر وہ دیویہ روپ موجود ہے. تو بدھزم میں کہا جا رہا ہے کہ بدھا کا روپ تمہارے اندر موجود ہے. تو میں چھوٹے سے کامنالٹیز بے انتہا ہیں. سب سے بڑی کامنالٹی یہ ہے کہ انسانوں کے خون کا احترام کرو. کہاں ہے کوئی دھرم مجھے لا کے دکھائیے جو یہ کہتا ہو کہ بلڈ شیڈ از ہائیلی ریکمینڈیبل اینڈ ہائیلی ڈیزائربل تھنگ. اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ہمارے سامنے بھی پیش کریے لا کے. اور اگر ہے تب تو حق ہے مذہب کو برا کہنے. تو پھر بالکل آپ مذہب کو برا کہیے, آپ مذہب کو گالیاں دیجیے آپ, لیکن ہوتا کیا ہے, پرابلم کہیں اور ہوتی ہے, مذہب اس میں لا دیا جاتا ہے.
آج بھی دیکھیے جب جیسے ہی دو جھگڑا ہوتا ہے سب سے پہلے میڈیا کیا ڈھونڈتا ہے کہ ذرا دیکھیں کہ اس میں دو فرقوں کا مذہب اگر الگ ہے تو ہمارے لیے گرم مسالہ موجود ہے، اور اگر دونوں ایک ہی مذہب کے تو ہم کیا کریں؟ کوئی بات ہی نہیں، پھر اس کو فوراً ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، کیا یہ انسان اور انسانیت اور لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور ہر عقل والا انسان دیکھتا ہے، ہر جگہ ہر جھگڑے میں دھرم ڈھونڈا جاتا ہے، ڈھونڈ کے نہیں آتا ہے تو گھسیٹ کے لایا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ صرف مذہب ہے جو انسان سے نیکی کروا سکتا ہے۔ جب تک مذہب پر لوگ یقین رکھیں گے، اس کو فالو کرتے رہیں گے، تب تک برائی کو عام نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ کہتی ہیں کہ جان لینے کا یہ صرف دنیا میں دھرم ہے جو جان دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ بھئی ہماری جان لے لو، انسانیت کو بخش دو۔ بالکل۔ اور آپ دیکھیے آج کیا ہو گیا ہے کہ جہاں مذہب ہوتا نہیں وہاں پہ گھسیٹ کے لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مذہب سے ہر جگہ پورا پروپیگنڈا ہے۔ ہر جگہ میں نے کہا نا کہ ہر جگہ جھگڑا جو ہے، چاہے زبان کا جھگڑا ہو مذہب لے آیا جائے گا۔ بھئی آپ بتائیے ہندی اردو کا جھگڑے میں جو ہے وہ مذہب کا کیا لینا دینا؟ اردو کس نے کہہ دیا صرف مسلمان، مگر مذہب اس میں آ رہا ہے، اس میں مذہب کی بو آ رہی ہے نا۔ اسی طریقے سے نہ جانے کتنے جھگڑے کہ جن کا کوئی تعلق مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں اس کو لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں وہ مسالے لگائے جاتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا ہیولہ بن کر کے سامنے آتا ہے، اور وہ پھر ایک سیلنگ جو ہے وہ چیز بنتا ہے جس کو جو ہے وہ ہاٹ کیک کی طرح سیل کیا جاتا ہے۔ اور جیسے دو فرقوں کے درمیان جھگڑا ہوا، ذرا پتا کرو بھائی اس میں دونوں فرقوں کے کس کے ماننے والے تھے، معلوم ہوا کہ ایک ہی جو ہے مذہب کے ماننے والے تھے، ہٹاؤ کچھ نہیں کوئی خبر نہیں بننے والی ہے۔ ہاں خبر تب بنے گی جب دو الگ الگ مذہب۔ کیا یہ چل نہیں رہا ہے؟ کیا دنیا دیکھ نہیں رہی ہے؟ یہ تو بے زبردستی کی باتیں ہیں کہ مذہب لڑاتا ہے۔ خود انسان کے اندر فتنہ موجود ہے، اس فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہے مذہب، بالکل آپ نے اس کو اس کا ٹول بنا دیا ہے نا۔ پھر میں نے بتایا کہ بھئی فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار مذہب کی وجہ سے لڑی گئی تھی، مذہب کا میم بھی موجود نہیں تھا، دین کی دال بھی اس میں موجود نہیں تھی، ریلیجن کا آر بھی موجود نہیں تھا، صرف اور صرف یورپین نیشنز کی ایگو تھی جو ٹکرا رہی تھی۔ یہی ایگو پرائمریلی ہر چیز میں ٹکراتی ہے۔ بابر جب یہاں پہ آیا تھا تو مذہب کا پرچار کرنے کے لیے آیا تھا؟ ہرگز نہیں، اس کی ایگو تھی، اسے ہندوستان کا جو ہے وہ حکومت چاہیے تھی، حکمران بننا چاہیے، بس یہ بات تھی۔ ہم کاہے کو کسی کو بلا وجہ میں ڈیفینڈ کریں کہ نہیں کوئی جو ہے وہ غازی تھا، کوئی یہ تھا، کوئی وہ تھا۔ ہاں جہاں پہ آپ کو اسلام اپنے اصل تقدس کے ساتھ نظر آتا ہے آپ وہاں پہ بات کریے، ہے نا۔ ہم ان بادشاہوں کو کہ جو نام نہاد مسلمان تھے ہم ان کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں، کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، ہم کسی کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ they were rulers۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں ان سے انجسٹیفائڈ برائیاں ایٹریبیوٹ نہ کریے اور انجسٹیفائڈ اچھائیاں بھی ان کو مت لگائیے، کیونکہ یہ تھے رولر اور یہ ہر وہ کام کرنا چاہتے تھے جن سے ان کا رول ایکسٹینڈ ہو سکے، حکومت کو دوام مل سکے، حکومت کو فائدہ مل سکے، ہے نا۔ اور اس کا مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ہاں علماء دین جو یہاں آئے انہوں نے جو کچھ کیا یقیناً ان کا دین سے لینا دینا تھا، ہے نا۔ انہوں نے جو پیغام دیا، مثلا خواجہ معین الدین چشتی آئے، انہوں نے کہا آؤ سب لوگ آؤ میرے دربار میں، ان کا دربار کھلا ہوا تھا کہ آؤ کھانا کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، کچھ شفا ملتی تھی۔ اب اس وقت انسان کی دو ہی ضرورتیں تھیں، یا تو غذا مل جائے یا دوا مل جائے۔ تو صوفیاء کرام نے دو ہی باتیں کی، وہ جو ہے وہ دوا بھی دیتے تھے یا شفا دیتے تھے اور غذا دیتے تھے۔ اب ان کے پاس لوگ آنے لگے، جو اپنے یہاں دسترخوان بچھائے گا، جو اپنے یہاں جو ہے وہ شفا دے گا، لوگ اس کے یہاں آئیں گے۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ بہت سے باباؤں کے یہاں مسلمان چلے جاتے ہیں، بہت سے صوفیوں فقیروں کے یہاں ہندو چلے جاتے ہیں، آج بھی جاتے ہیں، ہے نا۔ تصوف پہ کیا کسی کا جو ہے وہ اجارہ ہے، کیا کسی کی وراثت ہے، کیا کسی کی جاگیر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب آتے تھے پیغام دیکھتے تھے، کچھ جو ہے وہ ہو جاتے تھے، جو اچھا لگتا تھا متاثر ہوتے تھے، اس کو اختیار کرتے تھے۔ تو یہ ہے سارا معاملہ۔ جزاک اللہ آغا، بہترین گفتگو رہی، اور یقیناً نچوڑ جو ہے وہ ساری بات کا یہی ہے کہ انسان کو کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اس کی کامیاب ہو، تو پھر یہ بھائی چارہ جو ہے یہی اس کی راہ ہے جو اسے دین میں بھی کامیاب کرے گا، اور دنیا تو بہرحال ہر اس انسان کی کامیاب ہے جو دوسروں کو اپنا بھائی سمجھے۔ ایثار، قربانی، اس کے علاوہ کسی کی دنیا کامیاب نہیں ہو سکتی، اور یہی پیغام روز اول سے دین اسلام دے رہا ہے۔ ہم نے بھی ناظرین کو یہی بتانے کی کوشش کی۔ آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے، جزاک اللہ۔ شکریہ ناظرین محترم، یہ چھوٹی سی مختصر سی گفتگو تھی ہماری جو 4 ایپیسوڈز میں مکمل ہوئی۔
پروفٹ محمد اینڈ یونیورسل بردرہڈ کے اعتبار سے، جس میں ہم یونیورسل بردرہڈ کی بات کر رہے تھے، اور بغیر دین کے اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ فقط دین ہے جو انسان کو ایک دوسرے کا بھائی ہونا سکھا سکتا ہے۔ وہ بہترین مثال جو رسول اللہ نے ہجرت کے بعد قائم کی، کہ جس میں غیروں کو، جن سے نہ کوئی رشتہ تھا نہ کوئی ناتا تھا، ان کو انصار نے اپنی جائیداد، اپنے مال، اپنے رتبے، اپنے بزنس، ہر چیز میں سے آدھے آدھے کا حصے دار بنا دیا۔ یہ اگر کوئی کروا سکتا ہے انسان سے تو یہ صرف مذہب ہے، یہ صرف دین ہے جو انسان کے اندر اس ایثار کا، اس قربانی کا جذبہ جگا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ مذہب کے چہرے کو اتنا خراب کر دیا جائے کہ ہر انسان مذہب سے بدظن ہو جائے، تاکہ بھائی چارے سے ہٹ کر انسان سیلفش ہو سکے، بھائی چارے سے ہٹ کر انسان صرف اپنے بارے میں سوچ سکے۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے جو اس پر حجت ہے، خود فیصلہ کیجئے کہ حقیقتاً کامیابی بھائی چارے میں ہے یا پھر سیلفشنس میں ہے۔ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور پروگرام لے کر، آپ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔